بسم اللہ الرحمن الرحیم ویورز، آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل نیوز ٹو یو۔ امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ دو تین ایشوز کے اوپر آج آپ سے بات کرنی ہے۔ ایک تو ہم آپ کو بتائیں گے کہ یہ افی کون ہے جس کا تعلق جوڑا جا رہا ہے جنید صفدر سے، اور جو جنید صفدر اور عائشہ سیف کی علیحدگی ہوئی ہے اس میں اس افی کے کردار کو جو ہے وہ بڑا چڑھا کر پیش کیا جا رہا ہے کہ اس کی ایک وجہ یہ کوئی افی صاحب ہیں۔ دوسرا، جو پچھلے دنوں راجہ عاطف ذوالفقار نے ویڈیو کی تھی کیپٹن صفدر اور مریم نواز کی دوریوں کے حوالے سے، اس میں بھی کچھ ایسی انفارمیشن شریف خاندان تک پہنچی ہے کہ شاید کیپٹن ریٹائرڈ صفدر جو ہیں وہ انہوں نے کوئی خفیہ واردات ڈالی ہوئی ہے، یا سیدھی سی بات ہے کہ شاید کوئی خفیہ نکاح کیا وہ مبینہ طور پر ہے۔ ہم نے اپنے سورسز سے چیک کیا، انہوں نے کہا جی ایسی اطلاعات ہیں لیکن اس کی تصدیق نہیں ہے۔ اگر کیپٹن ریٹائرڈ صفدر صاحب اس کے حوالے سے کوئی وضاحت بھی کرنا چاہتے ہیں تو وہ پلیٹ فارم حاضر ہے، لیکن میں پھر بھی کہہ رہا ہوں کہ یہ مبینہ طور پر ان کے اوپر یہ الزام ہے اور اس کی وجہ سے دوری ہے ان کی شریف خاندان سے۔ تیسری جو ایشو ہے کہ کل ایک انٹرویو میں اسپیکر قومی اسمبلی راجہ پرویز اشرف نے ایک بڑا دعویٰ کیا۔ اب ظاہر ہے وہ ایک ایسے منصب پر فائز ہیں جو کہ ایک آئینی ہوتا ہے اسپیکر کا، اور صدر وزیر اعظم کے بعد چیئرمین سینٹ اور اسپیکر قومی اسمبلی تیسرے نمبر پر ہوتے ہیں وارنٹ آف پریزیڈنٹس میں۔ تو ان کی طرف سے یہ کہنا کہ یہ فیصلہ ہو چکا ہے کہ نواز شریف وزیر اعظم نہیں بنیں گے بلکہ وزیر اعظم وہی بنیں گے جن کے اوپر ہاتھ آصف زرداری رکھیں گے، اور آصف زرداری جو ہیں وہ ایسی بے پر کی بات نہیں کرتے جو وہ کر نہ سکے۔ تو جو سیدھا ان کا کہنے کا مطلب تھا وہ یہ تھا کہ نواز شریف کو پیپلز پارٹی وزیر اعظم نہیں بننے دے گی۔ تو اس حوالے سے اور ان کے اوپر ایک الزام اور بھی لگایا جا رہا ہے پیپلز پارٹی کی جانب سے کہ نون لیگ جو ہے وہ اب یہ فیصل کریم کنڈی نے کھل کے بات تو نہیں کی، لیکن انہوں نے نون لیگ کے اوپر سہولت کاری کا الزام لگایا، سویلین اداروں کی سہولت کاری۔ انہوں نے اسٹیبلشمنٹ کا نام نہیں لیا، انہوں نے کہا جی سویلین ادارے جو ہیں وہ نون لیگ کے لیے یا نواز شریف کے لیے وہ سہولت کاری کر رہے ہیں۔ یہ بھی ایک بہت بڑا الزام تو ہے، اور اس میں ہم نے کچھ نہ کچھ صداقت جو ہے وہ دیکھی ہے، لیکن اصل بات کی طرف واپس آتے ہیں کہ جو نواز شریف ہیں ان کو پیپلز پارٹی وزیر اعظم بننے سے روکے گی کیسے؟ یہ بڑا ایک سوال ہے جس کا جواب جو ہے وہ تلاش کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ کیا زرداری صاحب جو ہیں وہ معاملات اپنے طے کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے، یا پھر پیپلز پارٹی کو یقین ہے کہ وہ اتنی نشستیں حاصل کر لے گی قومی اسمبلی کے اندر کہ نواز شریف وزیر اعظم نہ بن سکیں، یا کوئی کھیل یا چال چلی جائے گی؟ کیونکہ ظاہر ہے ایک جو مقابلے کی فضا ہے وہ تو بننی ہے۔ اور پھر کل چیف الیکشن کمشنر نے جو ایک بات کہی کہ عمران خان جو ہیں وہ ایک بڑی پارٹی ہیں اور ایک بڑی پارٹی کے سربراہ ہیں اور مقبول لیڈر ہیں، اور تحریک انصاف کا جو بلے کا نشان ہے وہ ان کو ملے گا۔ تو اس سے ایک ابہام تو جو ختم ہو گیا، کہ وہ ابہام یہ ختم ہو گیا کہ یہ جو لوگ باتیں کر رہے تھے کہ تحریک انصاف کو عام انتخابات میں حصہ نہیں لینے دیا جائے گا، وہ بات جو ہے وہ ختم ہو گئی۔ وہ تحریک انصاف جو ہے وہ حصہ لے گی، اور جیل سے ایک پیغام عمران خان نے اپنے تمام کارکنوں اور جو رئی صحیح قیادت ہے اس کو وہ دیا ہے کہ آپ تیاری جو ہے وہ کریں، اور تیاری انتخابات کی ہم بھرپور طریقے سے انتخابات لڑیں گے، چاہے ہمارے لیے یہ لیول پلینگ فیلڈ ہمیں دیں یا نہ دیں، تیاری کریں۔ حامد خان نے ان کو کوٹ کر کے یہ بات جو ہے وہ کہی ہے۔ اب یہاں پہ ایک جو افواہ پھیلائی گئی پی ٹی آئی کے ایک وکیل کی جانب سے کہ عمران خان کو سلو پوائزننگ دی جا رہی ہے،
اس کا بھی تھوڑا سا ذکر کرنا اس وجہ سے ضروری ہے کہ بغیر تحقیق کے بھی بہت سی ایسی باتیں کر دی جاتی ہیں جن کا کوئی سر پیر جو ہے وہ نہیں ہوتا۔ کل ڈاکٹر فیصل سلطان جو ہیں انہوں نے ہماری اس بات کی تصدیق کی، کیونکہ کل ہم نے ایک ویلاگ کیا تھا جس میں ہم نے کہا کہ اس قسم کے تمام جو دعوے ہیں وہ جھوٹے ہیں کہ عمران خان کو کوئی سلو پوائزننگ دی جا رہی ہے، اور میں نے کہا تھا کہ اس کا کوئی چانس ہی نہیں ہوتا۔ تو ڈاکٹر فیصل سلطان نے کل عمران خان سے ملاقات کرنے کے بعد اور ان کا چیک اپ کرنے کے بعد یہ میڈیا سے گفتگو کی، اور اس میڈیا گفتگو میں انہوں نے اس بات کی تصدیق کی کہ عمران خان کو کسی قسم کی کوئی سلو پوائزننگ نہیں دی جا رہی، کوئی اس کا ثبوت نہیں ہے۔ عمران خان جیل کے اندر نہ صرف خوش ہے بلکہ حشاش بشاش ہے، یہ انہوں نے کہا، اور وہ بڑے مطمئن ہیں۔ ظاہر ہے 5 اسٹار ہوٹل جیسی ان کو وہاں پہ سہولیات دی گئی ہیں تو خوش تو انہوں نے ہونا ہی ہے۔ دیکھیں نا ٹی وی ہے وہاں پہ، پھر بیڈ ہے جناب، چارپائی، ٹیبل، کرسی، سارا کچھ ان کو دیا ہوا، اور اچھے خاصے ورزش کے لیے وہ کیا کہتے ہیں جی مشین بھی دے دی ہے، ایک چھوٹا سا جم ایک طرح کا ہے، تو یہ چیزیں ان کو دی ہوئی ہیں۔ تو وہ پھر ان کی جو یہ باتیں درست نہیں لگتی کہ ان کو سلو پوائزنگ اور پاسبل نہیں ہوتا، تو اس بات کی تصدیق جو ہے وہ کر دی۔ ایک اور جو پہلو ہے ہماری گفتگو کا، وہ اس کو بھی آپ مد نظر رکھیں کہ بہت سے کیونکہ اب انتخابات جو ہیں ان کی تاریخ کا اعلان کر دیا گیا، اور 8 فروری 2024 کو یہ انتخابات ہونے جا رہے ہیں۔ تو جب یہ انتخابات 8 فروری 2024 کو ہونے جا رہے ہیں تو جو سیاسی گھوڑے ہیں وہ میدان میں نکلیں گے، اور اب یہ جو ایک پروسیس ہے وہ پروسیس تیز ہو رہا ہے۔ وہ پروسیس ہے جو انتخابی امیدوار میدان میں اتریں گے، وہ استحکام پاکستان پارٹی کے اندر بھی لوگوں کی شمولیت ہوگی، انہوں نے جلسے کر دیے، اس کا عمل تیز ہوگا۔ لیکن جو میری اپنی انفارمیشن ہے کہ جو صف بندی ہونے جا رہی ہے اس میں شاید اس مرتبہ سب سے زیادہ جو جیتنے والی جماعت ہوگی وہ آزاد امیدوار ہوں گے۔ آزاد، یہ میری بات نوٹ کر لیجئے کہ قومی اسمبلی اور صوبائی اسمبلیوں کے انتخابات میں سب سے زیادہ سیٹیں لینے والی جو جماعت ہوگی ان کا نام آزاد امیدوار ہوگا، اور پھر جب حکومت بنے گی تو یہ آزاد امیدوار جو ہیں کہ کسی بھی حکومت سازی میں بڑا اہم اور نمایاں اور غیر معمولی کردار ادا کریں گے، اور پھر آزاد امیدوار کو جس طرف اپنا زیادہ فائدہ نظر آیا وہ اس طرف جو ہے وہ جائے گا۔ یہ بھی ایک بڑی کنفرم انفارمیشن ہے کہ یہ جو ماحول بن رہا ہے، کیونکہ لوگوں کا تیزی کے ساتھ سیاسی جماعتوں سے اعتماد اٹھتا جا رہا ہے، اور وہ ایک ہی لیڈرز کو بار بار انہوں نے کہا جی ہم نے سب کو آزما لیا، پیپلز پارٹی کو بھی، نون لیگ کو بھی، تحریک انصاف کو بھی، لیکن ہماری جو ہے وہ مسائل جو کہ تو ہیں، تو لہٰذا کسی ایسے شخص کو وہ ووٹ دیں گے۔ اب ہو سکتا ہے بہت سے لوگ پی ٹی آئی کا ٹکٹ نہ لیں، آزاد لڑ لیں، بعد میں پی ٹی آئی کا حصہ بن جائیں، یا پی ٹی آئی حکومت میں آ جائے، یا نون لیگ کا ٹکٹ ان کو نہ دیا جائے یا وہ نہ لیں، بعد میں نون لیگ کا حصہ بن جائیں۔ یہ بھی ایک جو ہے ایک وہ سلسلہ جو ہے وہ جاری ہے۔ تو یہ 4-5 جو خبریں تھیں یکدم میں نے کہا وہ آپ کے ساتھ شیئر کر لی جائیں، جیسے ڈیولپمنٹس ہوتی ہیں آپ کے گوش گزار جو ہے وہ کر دی جاتی ہے۔ اپنا خیال رکھیں۔ پاکستان زندہ باد۔